إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے بعض دن اور بعض مہینے اور بعض اوقات اپنے بندوں کے لیے ایسے بنائے ہیں کہ جس میں اللہ چاہتا ہے کہ ان وقتوں میں میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، میرے پاس کھنچا چلا آئے، اور جب وہ ان دنوں کے اندر آئے تو میں اس کے اوپر اپنی انوار و برکات کی بارشیں کر دوں۔ تو بعض مہینے اللہ نے اسی طرح برکتوں اور رحمتوں کے بنائے ہیں، بعض دن اللہ نے اسی طرح بنائے، اور بعض وقت اللہ نے ایسے بنائے کہ اگر بندہ چاہے تو اپنے اللہ کے بڑا قریب ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ جس طریقے سے مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، اسی طریقے سے بعض راتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ جس میں بندہ اگر چاہے تو اپنے اللہ کے قریب ہو جائے۔ شب قدر کی راتیں ہیں، شب برات کی رات ہے، چاند رات کی راتیں ہیں، ایام تشریق کی راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے انہی برکتوں والے دنوں میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جن کا پہلا دن آج سے شروع ہوا، یعنی کل ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، اور اس وقت سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا۔ تو یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، فجر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، ان 10 راتوں کی،
ولیال عشر، یعنی 10 راتوں کی میرا اور آپ کا اللہ قسم کھا رہا ہے۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد؟ کثیر تعداد مفسرین کی اس طرف پہنچی کہ ان 10 راتوں سے یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر جس دن قربانی کی جائے گی اس وقت تک یہ راتیں 10 بیٹھیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے قسم کھا کر اس کی فضیلت کو بتلایا کہ جو راتیں تمہاری زندگی کے اندر آئی ہیں یہ بڑی برکتوں والی راتیں ہیں، یہ بڑی رحمتوں والی راتیں ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھا کر ان راتوں اور دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہ جو راتیں تمہاری زندگی کے اندر آئی ہیں یہ سالوں کی اور راتوں سے بڑی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ان رات اور دنوں کے اندر جو بندہ عمل کرے گا وہ اور دنوں سے زیادہ ہمیں محبوب ہوگا، یعنی ان دنوں اور راتوں کے اندر جو بندہ ذرا سا بھی عمل نیک کرے گا وہ اور دنوں سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے بڑھ جائے گا، اہمیت کے اعتبار سے بڑھ جائے گا، یعنی ایک نیکی تم اس دن کے اندر کرو اور ایک نیکی ان دن کے علاوہ کرو تو اتنا ثواب اس وقت نہیں ملے گا جتنا آپ کو ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرنے کا ثواب ملے گا، لہذا اور دنوں کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اتنا ثواب زیادہ نہیں تھا، لیکن ان 10 دنوں کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ ثواب میں اضافہ کر دے گا، یہاں تک کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر تم نفلیں پڑھو گے تو اور دنوں کی نفلوں سے زیادہ اللہ ثواب عطا کرے گا، ان دنوں کے اندر اگر تم صدقہ خیرات کرو گے تو اور دنوں سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، ان دنوں کے اندر اگر تم کسی غریب اور کمزور کا خیال کرو گے تو اور دنوں سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ تم کوئی بھی عمل ان دنوں کے اندر کرو گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ اور دنوں سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ یہاں تک فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جب صحابہ نے سوال کیا یا نبی اللہ کیا ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنے والا مجاہد سے بھی آگے بڑھ جائے گا، جہاد کرنے والے سے بھی آگے بڑھ جائے گا؟ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ ہاں یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن اگر کوئی مجاہد اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر کے وہ اپنی جان کو بھی لے کر کے گیا، اپنے مال کو بھی لے کر کے پہنچا اور جب واپس آیا تو مال بھی قربان کر چکا اور اپنی جان بھی قربان کر چکا، صرف یہ مجاہد تو اس فضیلت کو پہنچ سکتا ہے، ورنہ خالی جہاد کرنے والا بھی ہاں اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر رکھا ہے، جو اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو بھی بندہ نیک عمل کرے گا وہ اور دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا، وہ اور دنوں سے زیادہ اللہ کو پسند ہوگا، لہذا میرے بھائی اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المقدس کے بعد اگر دن سب سے زیادہ افضل والے ہیں، اگر سب سے زیادہ اہمیت والے کوئی دن ہیں تو صرف اور صرف یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جو رمضان المبارک کے دنوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ بعض علماء نے تو رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ ان دنوں کو فضیلت دی ہے، اس کی وجہ بتلائی گئی کہ اس میں حج کیا جاتا ہے، اس کے دن کے اندر وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات کے میدان میں بندے کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ وقوف عرفہ رمضان میں نہیں ہے،
رمضان کے آخری عشرے میں بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے تو یہی دن آخری عشرے سے افضل ہیں، لیکن راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی رات افضل ہے، کیونکہ اس میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ دن اس مہینے کے افضل کیونکہ اس میں حج کے وقوف عرفہ کو پایا گیا، اور رات اس کی افضل کیونکہ اس میں شب قدر پائی گئی۔ لہذا میرے بھائی، میں اور آپ ان دنوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، میں اور آپ ان دنوں کی اہمیت کو نہیں جانتے، اگر جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آؤ جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں، آؤ اپنے ثواب کے اندر اضافے کریں، آؤ اپنے اعمال کے اندر اضافے کریں، آؤ اپنی نمازوں کے اندر اضافے کریں، آؤ اپنی تسبیح اور تحمید کے اندر اضافے کریں، آؤ تکبیر پڑھتے وقت میں ان کا اضافہ کریں، آؤ اللہ کے ذکر کا ان دنوں کے اندر اضافہ کریں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ان دنوں کے اندر بندوں کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر کے عطا کر رہا ہے، بندوں کے ثواب کو ان کی محنت سے زیادہ عطا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جو 10 دن آج سے شروع ہوئے ہیں، یہ بڑی اہمیتوں کے اور فضیلتوں کے حامل ہیں۔ اس میں خالی نمازوں پر اکتفا نہ کیا جائے، اس میں خالی جو اب سے کچھ دن پہلے ہم عبادتیں کرتے تھے صرف انہی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ان میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا جائے، اپنی تسبیح کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، اپنی تحمید و تکبیر کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، اپنی نفلی نمازوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، اپنی اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو جو بھی عبادت کرتے تھے ان عبادتوں کے اندر اضافے کر دیے جائیں۔ لہذا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جب تمہیں ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے جائے، تو اس کے بعد جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں وہ ذرا اس مسئلے کو اپنے ذہن اور دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ اپنے ناخنوں کو روک دیا جائے، اپنے بالوں کو تراشنے سے، اپنے بالوں کو کٹوانے سے روک دیا جائے۔ لہذا یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کا تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اور قربانی چاہے بکرے کی ہو، چاہے قربانی حصے کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہو، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اب ناخنوں کو چھوڑ دیا جائے، اب اپنے بالوں کو تراشنے سے اور کاٹنے سے روک دیا جائے۔ اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ جب تم قربانی کرنے لگو اور جب قربانی اپنے جانور کی گردن کو تم کاٹنے لگو، ذبح کرنے لگو، پھر اس کے بعد اپنے ناخنوں کو کاٹنا، پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو کٹوانا۔ لہذا اللہ رب العزت تمہارے قربانی کے ثواب کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے اس قربانی کو جو تم نے اللہ کے نام پر کی ہے، جو محبوب کے نام پر کی ہے، جو اپنے مرحومین کے نام پر کی ہے، اگر تمہیں ثواب اتنا ملنے والا تھا تو اللہ ان ناخون اور بالوں کی برکت سے اس ثواب کے اندر اور اضافہ کر دے گا۔ لیکن یہ عمل واجب نہیں، فرض نہیں، سنت بھی نہیں، صرف مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کے ناخن زیادہ بڑے ہو جائیں اور وہ بھولے سے نہ کٹوا سکا ہو ان 10 دنوں سے پہلے تو کٹوا سکتا ہے۔ بال اگر ایسے ہی ہو جائیں کہ دیکھنے میں صحیح نظر نہ آئیں تو وہ اپنے بالوں کو بھی کٹوا سکتا ہے، لیکن صرف یہ کہا گیا ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ علماء لکھتے ہیں اسی حکمتیں زیادہ بڑی نہیں ہیں، لیکن صرف کسی سے مشابہت رکھنے کو میرے اور آپ کے اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ مشابہت کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، اور جب حاجی احرام کو باندھ لیتا ہے تو اس پر بڑی ساری جائز چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، لہذا اب اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اب آپ خوشبو والے کپڑے نہیں پہنیں گے، اب آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اب آپ اپنے بالوں میں تیل نہیں لگائیں گے، اب آپ بند جوتیاں نہیں پہنیں گے، اب آپ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے، اب آپ اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں، خوشبو والے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی بناؤ سنگار نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حاجی اپنے بالوں کو
کو نہیں کٹوا سکتا، یہاں تک کہ اپنے ناخنوں کو بھی نہیں تراش سکتا، یہ اس کے لیے بالکل ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اس پر دم واجب ہوگا، لہذا وہ حاجی کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم حج کو تو نہ جا سکے، اللہ ہم کعبے کا طواف تو نہ کر سکے، ہم احرام تو نہ باندھ سکے، لیکن اللہ ہم ان حاجیوں کی ایک نقل اتار رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ناخن نہ کاٹے ہوں گے، ہم بھی نہیں کاٹیں گے، انہوں نے اپنے بال نہیں کتروائے ہوں گے، ہم بھی اپنے بال نہیں کاٹیں گے، تاکہ اللہ ان حاجیوں سے ذرا سی مشابہت ہمیں ہو جائے، اور جب اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی نام آ جائے کہ کسی حاجی کی نقل کوئی اور کہیں اور بھی اتار رہا ہے۔ کیونکہ جو وقوف عرفہ آتا ہے اس میں میرا اور آپ کا اللہ لامحدود بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، اور اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے کہ شیطان بھی اپنے سر پر مٹی مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اس طریقے سے میرا اور آپ کا اللہ مغفرتوں کے فیصلے کرتا ہے۔ شیطان کیوں بھاگ رہا ہے؟ شیطان کے بھاگنے کی وجہ کہ پوری زندگی اس پر محنت کرتے ہوئے ہو گئی، پوری زندگی میں اس سے گناہ کراتا رہا، پوری زندگی اس کو اللہ سے اور اللہ کو اس سے ناراض رکھتا رہا، لیکن یہ وقوف عرفہ میں پہنچا، یہ عرفات کے میدان میں آیا اور آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور اللہ کے سامنے یہ اسی طرح پراگندہ بال اور پراگندہ حال ایسا آیا کہ اس کی شکل پر اللہ کو فوراً ترس آیا۔ میرے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، تو شیطان کیوں نہ اپنے سر پر مٹی مارے، کیونکہ اس کی پوری زندگی کی محنت بیکار ہو گئی، پوری زندگی اس کو بہکانا بیکار ہو گیا، پوری زندگی بندے سے گناہ کرانا بیکار رہ گیا، اور آج جیسے ہی اللہ کے سامنے پہنچا، اللہ نے اس کی شکل کو دیکھ کر نہ اس کے گناہوں کو دیکھا نہ زندگی کو دیکھا، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ ذی الحجہ کے ابتدا کے 10 دن اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں اس کے اندر رکھی ہیں، بڑے فضائل اس کے علماء نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ان 10 دنوں کے اور راتوں کے فضائل بیان ہوئے، تو لہذا جو قربانی کرنے والے ہیں چاند کو دیکھنے کے بعد اگر چاہیں تو اپنے بالوں کو نہ کاٹیں اور اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں، بلکہ ان کو ایسا کا ایسا ہی رکھیں، تاکہ جب قربانی کریں تو پھر اس قربانی کے بعد ان بال اور ناخنوں کا ثواب بھی اللہ اور زیادہ عطا کر دے۔ لہذا پھر فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں، اللہ نے اس میں ہر عبادت کو بڑھا دیا ہے، تمہاری تلاوت کے ثواب کو بڑھایا، تمہاری تسبیح کے ثواب کو بڑھایا، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھے، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، ارے اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی رات میں جاگتا ہے، رات جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے شب قدر کی رات میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ان 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی جو یہ 9 راتیں ہیں 10 راتیں، اگر اس میں کوئی اللہ کی عبادت کرے تو شب قدر کی راتوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ اتنا ثواب میرا اور آپ کا اللہ ان 10 دنوں کی برکت سے مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ لہذا اس کے بعد فرمایا کہ جب 9 تاریخ آئے گی، یعنی جو عید سے پہلے کی رات ہے، جس کو وقوف عرفہ کہا گیا، اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے، پھر فرمایا میرے اللہ نے کہ اللہ نے اب ثواب کو دوگنا کر دیا ہے، اور فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی اس عرفے والے دن کا روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ سے امید ہے، اور اللہ سے قوی امید ہے کہ میرا اللہ اس کے 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف کر دے گا اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دے گا۔ لہذا اس طریقے سے
ایک دن کا روزہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معافی کرانے کے لیے کافی ہوگا۔ لہذا میرے بھائی ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی دن میں روزہ رکھے تو اللہ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کر دے، اور اگر کوئی عید سے پہلے کے دن کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کون اتنی بڑی فضیلتیں مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے؟ کون یہ ثواب کے دریا لٹا رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اب اگر میں ہی اور آپ ان دنوں کا صحیح استعمال نہ کریں، اگر میں اور آپ ان دنوں کے اندر اپنی زندگی کو صحیح نہ کریں، اگر میں اور آپ ان دنوں کے اندر ثواب کما کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کریں، تو پھر غلطی کسی اور کی نہیں، غلطی میری اور آپ کی ہے، کم عقلی میری اور آپ کی ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان ان رحمتوں سے فائدہ کتنا اٹھاتا ہے۔ یہ تو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ تو اللہ کے بندوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ ان دنوں سے، ان راتوں سے کتنا فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے میرے بھائی ایک گفتگو یہاں علماء کے تعلق سے میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں علماء کرام، اور آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی مائیں اور بہنوں سے بتائیں، اپنی بیوی اور بیٹیوں سے جا کر کے بتائیں کہ ان کے جو ایام مخصوص کے روزے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی رمضان کے روزے چھٹ جاتے ہیں، وہ بیچاری ان کو مکمل نہیں کر پاتی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کو جا کر کے کہیں یہ جو 10 دن آئے ہیں، آؤ ان کے اندر وہ روزے اپنے ادا کر لو، اللہ تمہارے جو روزے چھٹے ہوئے ہیں وہ بھی عطا کرا دے گا، ادا کرا دے گا، اور اللہ ان 10 دنوں کا ثواب تمہیں الگ سے دے گا۔ ان 10 دنوں کا ثواب اللہ الگ سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے گھر کے اندر یہ بات کہی جائے، اپنی مائیں اور بہنوں کو یہ بات کہہ دی جائے کہ جو آپ کے رمضان المقدس میں روزے رہ گئے تھے، ان روزوں کو اب ان 10 دنوں کے اندر ان کا اعادہ کر لیا جائے، ان کو لوٹا لیا جائے، اللہ وہ روزوں کا ثواب بھی عطا کرے گا، یعنی وہ جو فرض چھٹے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ادا ہو جائیں گے، اور اللہ ان 10 دنوں کا ثواب الگ سے دے گا۔ میرے اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ اللہ وہ بھی عطا کر دے، ادا کرا دے، اور اللہ ان کا ثواب بھی عطا کرے۔ لہذا میرے بھائی یہ 10 دن بڑی برکتوں والے، یہ 10 دن بڑی رحمتوں والے، اور کیوں نہ برکتوں والے ہوں، اور یہ راتیں کیوں نہ رحمتیں والی ہوں۔ لہذا اس کے اندر جا کر کے اگر کوئی عبادت کرے تو شب قدر کی راتوں کے برابر، شب قدر کی فضیلت کی طرح، اب تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اٹھیں اور اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کے سامنے پریشانیوں کو رکھیں، اپنے رب کے سامنے ضرورتوں کو رکھیں، پھر دیکھیں میرا اور آپ کا اللہ کس طریقے سے آپ کی ضرورتیں اور آپ کی پریشانیوں کو، ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لہذا کیونکہ یہ راتیں شب قدر کی برابر اپنی اہمیت رکھتی ہیں، لہذا میرے بھائی اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو پوری رات اللہ کی عبادت کرے، لیکن چونکہ ہمتیں کم ہیں، پورے دن مزدوری کرنی ہے، اپنی نوکریوں پر بھی جانا ہے، اپنے کاروبار پر بھی بیٹھنا ہے، لہذا اب ہم کس طریقے سے کریں؟ تو اس کے لیے آسانی فرمائی، اگر تم ان 10 راتوں کی فضیلت اپنے اندر لینا چاہتے ہو، رحمتیں لینا چاہتے ہو، تو صرف یہ نیت کر لو کہ ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد نفلیں اور وتر پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی طاقت ہو اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت جب تک بدن کہے کرتے رہیں، اور اگر بدن یہ کہہ دے کہ اب طاقت نہیں، اب قوت نہیں، لہذا اب واپس چلے جائیں اور اپنے گھروں کو پہنچیں۔ لہذا اسی طریقے سے مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اگر بیٹھ کر کے نہیں ہوتی تو اپنی تسبیح اپنے ہاتھ میں لے کر کے لیٹ کر کے عبادت کریں۔ لہذا جب تک بدن طاقت دیں عبادت کرتے رہیں، اور جب نیند آ جائے تو آرام کرنے میں لگ جائیں، پھر صبح کو جب
ہاں صبح صادق سے پہلے اگر اللہ طاقت اور قوت دے دیں تو آپ اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تہجد کی نیت سے اللہ کو راضی کریں۔ لہذا اگر ہاں اس طریقے سے بندہ رات کے شروع میں عبادت کر لیں، رات کے آخر میں عبادت کر لیں، پھر بھی اللہ اس کو پوری رات کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، اس کے بیچ میں کوئی لغو کام نہ کرے، اس کے بیچ میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جن سے اللہ راضی ہو، اللہ ناراض ہو۔ ہاں ان کے بیچ میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جن سے نہ دینی نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر یہ بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے، پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، تو پھر میرا اللہ اس کو پھر بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب میرا اور آپ کا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اس سے بھی زیادہ آسانی تو نہیں مل سکتی۔ اب جو جتنی عبادت کریں گے اللہ ان کو ثواب دے گا، لیکن اگر ان راتوں میں نماز باجماعت عشاء کی ادا کر لے اور اسی طریقے سے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، لہذا اللہ اس کو پوری رات کا ثواب عطا کرے گا۔ تو میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ 10 دن یہ اور دنوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اب اپنے دلوں کو تیار کر لیا جائے، اپنے بدنوں کو تیار کر لیا جائے کہ جس طریقے سے رمضان المقدس کا مہینہ آتا تھا اور ہم تیاریاں کرتے تھے اور اپنے بدنوں پر کرتے اور پائجامے اور سروں پر ٹوپیاں لے کر کے مسجدوں کی طرف رخ کرتے تھے اور مسجد میں نماز سے پہلے آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ جس طریقے سے وہ دن فضیلت والے، اسی طریقے سے یہ دن بھی فضیلت والے، اسی طریقے سے یہ راتیں بھی فضیلت والی۔ جس طریقے سے ہم نے اس میں اللہ کو خوب یاد کیا، ایسے ہی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کو بھی اہمیت دیں، ان 10 دنوں کو بھی فضیلت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لہذا میرے بھائی، ہاں اگر اللہ ان دنوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے تو یاد رکھنا اللہ ان دنوں میں گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیتا ہے۔ خالی عبادت کا ثواب نہیں بڑھتا، ان دنوں میں گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، گناہوں پر پکڑ بھی زیادہ سخت آتی ہے۔ گناہوں کا اللہ اتنا بڑا چڑھا کر کے عذاب دیتا ہے کہ اور دنوں میں تو تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن ان فضیلت والے دنوں میں، ان برکتوں والے دنوں میں اگر کوئی پھر بھی نہیں مانتا اور پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، جان بوجھ کر کے گناہوں کے اندر ڈوبتا ہے، جان بوجھ کر کے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو یاد رکھنا پھر میرے اور آپ کے اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے کہ ہم تو اپنی رحمتوں کے دریا بہائیں، ہم تو اپنی برکتوں کے دریا بہائیں، ہم تو اپنی نعمتوں کے دریا بہائیں، ہم تو اپنے ثواب ان کو اتنے عطا کریں، ان کے لیے جنتوں کے فیصلے کریں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر کے جائیں، اور یہ پھر بھی باز نہیں آتے، پھر بھی شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر بھی راتوں کے اندھیروں میں شیطان کو راضی کرتے ہیں، پھر بھی دنوں کے اجالوں میں شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ لہذا اب یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو میرا اور آپ کا اللہ جہاں ثواب بڑھا رہا ہے، اگر پھر بھی میں اور آپ باز نہیں آئے تو میرا اللہ عذاب بھی بڑھانا جانتا ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ پھر غصے میں اپنے بندوں کو سزا بھی دینا جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، خاص طور سے نوجوان، خاص طور سے میرے جوان، میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے اللہ کے قریب رہ کر کے وقت گزار، ان 10 دنوں کے اندر اپنے اللہ کے قریب آ جا، اپنے اللہ کو اپنا دوست بنا لے۔ یہ 10 دن اور اسی طریقے سے اور بہت سارے دن میرا اور آپ کا اللہ اسی لیے مجھے اور آپ کو دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب آئے، تاکہ میرا بندہ مجھ سے کچھ دکھ سکھ کی باتیں کہے، میرا بندہ مجھے آ کر کے مجھ سے کچھ مانگے، میرا شکریہ ادا کرے یا مجھ سے کچھ سوال کرے، میں اپنے بندے کو سب کچھ عطا کروں۔ لہذا میرے بھائی، اب یہ کیا باتیں ہو گئی، جب چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخنوں کو چھوڑ دیں جو قربانی کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہو گئی کہ ان کے دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہو گئی کہ ان کی راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ اس طریقے سے میرے بھائی اور بھی ایام
میں تشریق آئیں گے کہ جس کو میں اور آپ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، میں اور آپ ان 5 دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مرد پر بھی واجب ہے، یہ عورت پر بھی واجب ہے، مرد پر زور سے واجب ہے اور عورت پر آہستہ واجب ہے۔ جب بھی فرض نماز کا سلام پھر جائے فوراً اللہ کا بندہ بلند آواز سے مسجد کے اندر اپنے اللہ کی تکبیر کو پڑھے، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اس وقت میں زور سے پڑھنا، اس وقت میں آواز کو بلند کر کے پڑھنا، یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تب بھی واجب ہے ضرور زور سے پڑھے، اور اگر رکعت نکل گئی تو اپنی رکعت کو مکمل کر کے پھر بھی زور سے پڑھنا اس پر واجب اور ضروری ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنوں پر چونکہ ان کی آواز پردہ ہے، واجب ان پر بھی ہے، لیکن زور سے نہیں، آہستہ سے پڑھیں گی۔ ایک یہ کام ہے، ایک یہ عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ اس کے علاوہ میرے بھائی ایک اور چیز جو اور دنوں کے اندر نہیں پائی جائے گی، پورے سال آپ کو کہیں یہ عمل نہیں ملے گا، وہ کیا ہے؟ وہ قربانی والا عمل ہے۔ وہ اپنے اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرنا ہے، اس کے لیے تیاری ابھی سے کی جائے، اس کے لیے میں اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ لہذا چلیں بازاروں کے اندر، چلیں جہاں بھی اللہ رب العزت نے آپ کے نام کے جانور کھڑے کر رکھے ہیں، پہنچے وہاں پر جا کر کے اور اپنے پیسوں کے اعتبار سے، اپنی گنجائش کے اعتبار سے جانوروں کو خریدنے کی کوشش کریں۔ اس میں بھی میرے بھائی بکریاں اور بھیڑ اور دمبے اور اونٹ اور اسی طریقے سے بھینسیں، ان چیزوں کو خریدنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایسی چیزوں کے لالچ میں نہ پڑیں کہ جو قانونی اعتبار سے منع ہیں، جو قانونی اعتبار سے سخت سرزنش کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ لہذا جو قانون کے اندر ہیں انہی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انہی کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے جو بندہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مقیم بھی ہے، مالدار بھی ہے، مالک نصاب بھی ہے۔ کون مالک نصاب؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، جس کے پاس نقد یا تجارت کا مال اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے یا اور آگے بڑھ جائے۔ یہ تو زکوٰۃ کا بھی نصاب ہے، لیکن اس میں اللہ نے اور اللہ کے نیک بندوں نے، علماء نے اس کے نصاب کو اور ذرا سا الگ کر دیا۔ یعنی اگر گھر میں ضرورت سے زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے بھی پیسے لگائے، اگر وہ پیسے 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائیں تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر 3 جوڑی کپڑوں سے زیادہ رکھے ہوئے ان کے بھی پیسے جوڑے جائیں گے۔ گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت کی نہیں ہیں، صرف ایسی رکھی ہوئی ہیں، صرف سجاوٹ اور دھجاوٹ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی گھر میں ضرورت نہیں پڑتی، ان کے بھی پیسے جوڑے جائیں گے۔ اور اگر یہ پیسے تمام کے تمام مل کر کے 52.5 تولے چاندی کو پہنچتے ہیں تو اب ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لہذا ابھی خریدنے کا موقع ہے، لوگ جا کر کے بازار میں فون کرتے ہیں، بیوپاری کے پاس کھڑے ہو کر کے فون کرتے ہیں کہ حضرت فلاں جانور ہے، اس میں یہ عیب ہے، بتاؤ اس کی قربانی کروں یا نہ کروں؟ او میرے بھائی ابھی تو خرید رہا، عیب دار کیوں خریدتا ہے؟ مسئلہ اس وقت میں معلوم کرنا چاہیے جب خرید کر کے ٹھیک ٹھاک لایا، لیکن گھر کے اندر معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے یا بعد میں عیب پڑ گیا، اب مسئلہ معلوم کر۔ بازار میں جا کر کے کیوں مسئلہ معلوم کرتا ہے؟ 1000 روپے مہنگا یا سستا بغیر عیب والا جانور کیوں نہیں خریدتا؟ لیکن بازار میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی مولوی کا فون ملا کر کے اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اب اس جانور کے پاس پہنچے فوراً فون ملایا، دوسرے جانور کے پاس پہنچے فوراً فون ملایا، تیسرے جانور کے پاس پہنچے پھر فون ملایا۔ اب عقل کے پیدل آدمی جب تو بازار میں کھڑا ہوا ہے تو عیبدار کیوں خرید رہا ہے؟ مسئلہ معلوم کرو، گھر آ
کر کے حضرت میں تو جانور ٹھیک ٹھاک لایا تھا لیکن اس کے اندر فلاں عیب پیدا ہو گئے، اب مسئلہ کیا ہے، اب بتائیے گا۔ یہاں تو مسئلہ بتانا بنتا ہے، لیکن بہت سارے اللہ نے ان کو اتنا عقل مند بنایا ہے، جا کر کے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دے فون اور لے فون کہ حضرت یہ ہو گیا، اس کا کان کٹ رہا ہے، اس کی پونچھ کٹ رہی ہے، اس کے دانت نہیں ہے، اس کے فلاں 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 اس کے اندر کمی ہے۔ اور میرے بھائی خود تو پریشان ہے، دوسرے کو بھی پریشان کرتا ہے۔ جب بازار کے اندر کھڑا ہوا ہے، عیب دار ہو سکتا ہے 1000 تجھے سستا مل جائے، جو بے عیب ہوگا ہو سکتا ہے 1000 مہنگا مل جائے۔ کیوں اللہ کے نیک بندے خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسرے کو پریشان کرتا ہے۔ آپ جب پیسہ لے کر کے بازار میں پہنچے ہیں، آپ کی خون پسینے والی کمائی والا پیسہ ہے، تو آپ بازار میں جا کر عیب دار تلاش نہ کریں، بے عیب تلاش کریں۔ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنا خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس لیے عیب دار جانور ہم تو بتلا دیں گے، ٹھیک ہے نہیں جی، تہائی سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے نہیں ہوگی، اگر کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی، اگر پونچھ اس کی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو نہیں ہوگی، اگر کم کٹی ہوئی ہے تو ہو جائے گی، اگر دانت اس کے اتنے ہیں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو نہیں ہوگی، اور اگر کھا سکتا ہے تو ہو جائے گی، اگر وہ ایسا اندھا ہے کہ اس کو بالکل نظر نہیں آتا تو نہیں ہوگی، اور اگر چل کر کے جا رہا ہے تو ہو جائے گی، اور اگر وہ لنگڑا ہے اور بالکل اپنا پیر زمین پر نہیں رکھتا تو نہیں ہوگی، اور اگر رکھ رہا ہے رکھ کر کے چل رہا ہے اگرچہ لنگڑا ہو کر کے چل رہا ہے تو ہو جائے گی۔ ہم تو بتلا دیں گے مسئلہ اس طریقے سے، لیکن میرے بھائی او اللہ کے بندے، جب تو بازار میں ہے تو عیب دار نہ خرید، اپنے اللہ کے لیے اچھے سے اچھا خرید کر کے لا، اپنے اللہ کے لیے خوب بہتر اور اچھا خرید کر کے لے کر کے آ جا۔ لہذا میرے بھائی اس وقت میں میرے اور آپ کے بھائی بازاروں کی زینت بن رہے ہیں، جائیں اچھے سے اچھا خرید کر کے لائیں، لیکن اس کے اندر پہلی چیز یہ دیکھ لیں کہ ہمارا پیسہ حرام تو نہیں ہے۔ اگر حرام پیسہ ہے تو بالکل جانور خریدنے کی اجازت نہیں، حرام کاروبار کرنے والے کو حج کرنے کی بھی اجازت نہیں، حرام کاروبار کرنے والے کو زکوٰۃ اور فطرہ دینے کی بھی اجازت نہیں، یہاں تک کہ لینے والوں کی بھی اجازت نہیں کہ اس کا حرام کاروبار ہے، ہم اس کے پیسے سے اپنی زندگی گزاریں۔ منع کر دیا جائے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، منع کر دیا جائے فطرے کی ضرورت نہیں، ایسے شخص کا حج بھی حرام ہے جو حرام پیسے سے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کا حرام پیسہ ہے اس کو قربانی کرنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کوئی ضرورت نہیں تیرے حرام کے پیسوں کی، کوئی ضرورت نہیں تیرے حرام کے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کی۔ اور میں تو اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں کا حرام کاروبار ہے ان کو کاروبار کرنے کی طاقت آپ دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے جا کر ان کو طاقت آپ دیتے ہیں، ان کے صدقے اور خیرات لے کر کے طاقت آپ دیتے ہیں، ان کے گھروں میں دعوتیں اڑا کر کے طاقت آپ دیتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر کے چندے مانگ کر کے ان کو طاقت آپ دیتے ہیں۔ اگر آج ہی سب بائیکاٹ کر دیں تو شاید وہ اپنے حرام کام سے توبہ کر لے، لیکن ہم باتیں تو بڑی بناتے ہیں، کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کرے گا کون؟ مسجد کا امام، مدرسے کا مؤتمم۔ ہمارے لیے پابندی نہیں ہے، مولوی کے لیے پابندی ہے، وہ نہیں کھائے گا، وہ نہیں جائے گا، ہم خوب کھائیں گے، خوب بیٹھیں گے، خوب چھلے اڑائیں گے اس کے گھر جا کر کے۔ پابندی صرف مولوی پہ ہی تو ہونی چاہیے، پابندی صرف مسجد کے امام اور مدرسے کے مؤتمم پر تو ہونی چاہیے، ورنہ ہم تو اس کی شادیوں میں بھی جائیں گے، میاؤں میں بھی جائیں گے، اس کے جا کر کے چائے اور کھانے بھی کھائیں گے، لیکن نہیں امام صاحب نظر نہ آ جائیں۔ اگر نظر آ گئے تو اب ان کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ حال میرا اور آپ کا، اسی لیے بیچارے امام کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہتی۔ اگر وہ منع کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، تم ہٹو، اور بہت ہے لینے والے، اس لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اس بیچارے کی۔ اسی طریقے سے کہہ دیا جائے کہ جن شادیوں کے اندر ڈی جے اور باجے بجائے جائیں گے ان کے اندر نکاح پڑھانے نہیں، ارے سمر گارڈن والا نہیں آئے گا، دوسرا آئے گا، 500 روپے کسی کو بھی دے دیں گے، کوئی بھی آ کر کے نکاح پڑھا دے گا۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر کسی کو روکنا ہے تو اس کے لیے میں اور آپ سب مل کر کے اگر بائیکاٹ کریں۔ خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے حلال مال کو لے کر کے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے چلیں، قربانی کے جانور کی طرف جائیں اور وہاں جا کر کے بے عیب جانور خریدیں، ہاں اچھا موٹا اور تازہ خریدیں۔ لہذا میرے بھائی اب یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اپنے اللہ
اللہ کے نام پر ہمیں یہ قربان کرنا ہے، لہذا اب دیکھیں کہ ہم جانور کیسا خرید رہے ہیں، ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارے اللہ کی طاقت کیسی ہے، ہمارا اللہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کو دیکھ لیں گے اور سوچ لیں گے تو پھر کیا عیبدار جانور خریدیں گے، کمزور جانور خریدیں گے، دبلا اور پتلا جانور خریدیں گے، بیماری والا جانور خریدیں گے؟ نہیں میرے بھائی، جیسے میرا اور آپ کا اللہ بڑی شان والا، ایسی جانور بھی ہمارا گنجائش کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح جانور بھی اللہ کے مطابق تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طاقت کے اعتبار سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو آج سے ہی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں بے عیب جانور کو قربان کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ مسئلہ جب معلوم کریں جب جانور گھر لے کر کے آ جائیں، اور پھر آپ کو کوئی عیب معلوم ہو تب آ کر کے مسئلہ معلوم کریں کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔